تو جب 26 کیسز تھے پاکستان میں تو ہم نے پاکستان میں ایک لاک ڈاؤن اناؤنس کیا اور ہم نے اسکول کالجز بند کر دیے. کرکٹ میچ اس وقت پی ایس ایل ہو رہا تھا وہ ہم نے بند کر دیا. 23 مارچ کی پریڈ تھی اس کو کینسل کر دیا. یعنی جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم وہ ساری چیزیں جدھر وائرس تیزی سے پھیل سکتی تھی. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وائرس کی جو ایک عجیب چیز ہے کہ یہ جب پبلک جمع ہو جائے تو اس کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤنز ہو چکے ہیں. لاک ڈاؤن کا مطلب کہ لوگوں کو بند کیا گیا, لوگوں کو محدود کیا گیا تاکہ ان کو محفوظ رکھیں. تو ہم نے بھی جب اناؤنس کیا 26 کیسز کے اوپر کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن ہو تو میں شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم نے یعنی اس طرح لاک ڈاؤن کے اوپر یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جو شاید اور ملک نہیں رکھ سکے. اور ہمیں یہ بھی پتا تھا, احساس تھا کہ لوگوں کو مشکلات تھی. جب آپ ایک دم بند کر دیں ملک کو تو اس کے اندر مختلف طبقوں, خاص طور پہ جو غریب طبقہ جو ہمارے جن کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے, ڈیلی ویجرز, جو دن کو دہاڑی کر کے اور گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, تو وہ چھوٹے دکاندار, چھاپڑی والے سب ایک دم بے روزگار ہو گئے. تو ایک مشکل وقت تھا. اس کے باوجود جو ماشاءاللہ ہمارے ملک نے جس طرح یہ لاک ڈاؤن مشکل حالات میں جس کے اوپر عمل کیا, اس کی وجہ سے ہم جو آج سمجھ رہے تھے کہ جتنی آج کرونا وائرس جتنی پھیلنا چاہیے تھا, مجھے بڑی خوشی سے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف جتنا ٹارگٹ جتنا ہم نے پروجیکشنز کی تھی اس کی صرف 30% پھیلی ہے. آج ہماری کیلکولیشنز تھی اور ہماری کیلکولیشنز کیسی تھی جو دنیا کے اندر ٹرینڈ چلی جا رہی تھی, جو باقی ملکوں میں ہو رہا تھا, اس کے مطابق ہمارے اس وقت 190 لوگوں کو مرنا چاہیے تھا اس وائرس کی وجہ سے. تو اس سے آدھے سے بھی کم, اللہ کا شکر ہے, ایک تو 30% کم کے یعنی جو کیسز ہونے تھے اس کے 30% ہوئے, اور جتنی فوتگیاں ہونی چاہیے تھی اب تک 100 بھی نہیں ہوئی. اللہ کا کرم ہے خاص, کیونکہ آپ باقی دنیا میں دیکھیں تو امریکہ میں 2000 لوگ صرف ایک دن میں مرے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, اور اٹلی میں دیکھیں, اسپین میں دیکھیں, تو ہر روز جتنے لوگ مرتے ہیں. تو یہ ہمیں سب کو اللہ کا خاص شکر کرنا چاہیے. اور پھر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا مشکل وقت جو گزارا ہے. لیکن یہ تو اچھی خبر ہے, لیکن اپنے ذہن میں آپ سب نے یہ ڈال دینا ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ کرونا وائرس پھیل سکتی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. سب کو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ کئی دفعہ جب لوگ باہر کی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور دنیا میں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو صرف بوڑھوں کو یا بیماروں کو افیکٹ کرتا ہے, نوجوانوں کو افیکٹ نہیں کرتا. لیکن میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اگر اتنی بری طرح افیکٹ نہیں بھی کرتا, وہ نوجوان جا کے اپنے ماں باپ, اپنے بڑے, اپنے نانا دادا, ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے ہم نے ابھی احتیاط اور کرنی ہے. ہم نے جتنی بھی آپ احتیاط کر رہے تھے اس سے زیادہ احتیاط کرنی ہے, کیونکہ اللہ کرے کہ اگر اسی طرح کی کرو رہی جس طرح یہ بیماری پھیل رہی ہے. اور میں بعد میں ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو باقاعدہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس سے آپ کو بتائیں کہ کس طرح پھیل رہی ہے پاکستان میں. تو اگر اسی طرح پھیل رہی ہو تو انشاءاللہ ہمارے جو ہسپتالوں کے اندر ابھی فیسلٹیز ہے, جو دنیا سے ہم نے چیزیں منگوائی ہیں, اور جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں, اور جو پروٹیکٹیو کپڑے ہیں ہیلتھ سٹاف کے, انشاءاللہ ہم ابھی تک تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر بے احتیاطی ہو گئی, تیزی سے یہ بڑھ گئی,
اگر جو اب کرو اسپائک تیزی سے اوپر چلی گئی تو پھر ہمارے پاس جو ہمارے موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے آپ سب کے لیے میں پھر سے دہراتا ہوں کہ احتیاط رکھیں, اپنے اوپر ڈسپلن ڈالیں. اب ہم دو فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں. ایک فرنٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کورونا کا ہم نے پھیل روکنا ہے. ایک تو یہ ہے جس کا میں نے آپ کو کہہ دیا, آپ کو احتیاط کرنی ہے. جو لاک ڈاؤن ہم نے کیا تھا جب صرف 26 کیسز تھے پاکستان میں, وہ لاک ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. مثلاً اسکول, کالجز, جدھر گیدرنگز ہیں, جس طرح اسپورٹس میچز ہیں, اور کوئی بھی جدھر پبلک سنیماز, جدھر پبلک جمع ہو سکے, وہ تو لاک ڈاؤن رہے گا اگلے 2 ہفتے بھی. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دوسرا مسئلہ اب ہمارا ملک جو سامنا کر رہا ہے وہ کہ جو ہمارے ملک میں بے روزگاری ساری جگہ پھیل گئی ہے. جو چھوٹی بزنسز, جو بڑی بزنسز, جو پھر سے دہاڑی دار, جو رکشہ والا, جو چھابڑی والا, یہ سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ اب ہم کیسے حکمت اپنی استعمال کر کے اس لاک ڈاؤن کو بھی رکھیں, اور کیسے یہ جو ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں اس وقت گھروں میں بیٹھ کے اور ان کا روزگار ختم ہو گیا, تو کیسے ان کی بھی ہم مدد کریں. اس کے لیے پہلے تو ہم نے احساس پروگرام. اب جو احساس پروگرام ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. اس میں کبھی بھی اتنی جلدی ایمرجنسی کے اندر اس طرح کا پروگرام گراؤنڈ پہ نہیں آیا. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے اندر, اس کی میں پہلے آپ کو خاصیت بتا دوں جو مجھے بڑا فخر ہے, اس میں کسی قسم کا احساس پروگرام کے اندر سیاسی مداخلت نہیں ہے. یعنی یہ صرف میرٹ پہ ہے. یہ صرف ان کا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ سب سے غریب ترین طبقے میں, جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, یہ ڈائریکٹلی ان کا آٹومیٹڈ ہے. یعنی جو ہمارے ڈیٹا بیس کے اوپر ان کے نام آتے ہیں اس کے مطابق ان کو پیسہ ملتا ہے. اور اس کے بعد اب جو دوسرا سسٹم ہے جو ہم نے مس کر دیے ہیں, ایک ایس ایم ایس کی کیمپین چل رہی ہے. جو ایس ایم ایس کرتا ہے اس کی 4181 پہ 4171 پہ جو بھی ایس ایم ایس کرے گا, ہاں 8171, جو بھی اس کے اوپر ایس ایم ایس کرے گا وہ پروسیس ہوگا. ایک پورا نادرا کا ڈیٹا بیس میں چیک کیا جائے گا. ایک اور بھی 2 ہمارے پاس چیکس ہیں, باقاعدہ چیک کیا جائے گا کہ وہ واقعی مستحق ہے یا نہیں. تو جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی مس ہو گئے وہ بھی ابھی اسی پروگرام پہ آ سکتے ہیں, جن کو ہم 12,000 روپیہ دے رہے ہیں ایک خاندان کو. اور یہ جو پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا. اور اس میں اب تک جو مجھے فگر ملی تھی, اب تک 28 لاکھ خاندانوں کو پیسہ مل چکا ہے. اور جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا وہ 45 ارب روپیہ ہے. 45 ارب روپے کے. اور تو خیر یہ پروگرام چلتا رہے گا. لیکن اس کے بھی باوجود ہمیں خوف تھا کہ اس کے باوجود ہماری اتنی بڑی آبادی ہے تو ہم کیسے لوگوں تک پہنچ سکیں گے. ایک ہم نے اپنے اس وقت گندم کٹائی کا سیزن ہے تو ہم نے ہر قسم کی رکاوٹ دور کر دی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ گندم کی کٹائی کے بیچ میں نہ آئے, تاکہ وہ تو ہمارا مستقبل ہے. اگر گندم ہمارا انشاءاللہ اناج پاکستان میں اتنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت ہمیں پتہ برے حالات ہیں, تو جو بھی ہو ہم کم از کم اپنے لوگوں کو کھانا دے سکیں. تو ایک تو دیہات کے اندر ہم نے کہا کہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شہروں کے اندر ہم کنسٹرکشن اور کئی اور انڈسٹری کو کھول دیں گے آج سے. اب یہ اس کے اوپر میں آپ سب کو بتا دوں کہ سارے صوبوں کے اندر باقاعدہ تفصیل میں مشاورت ہوئی ہے. سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہے. اس کے پہلے لیول پہ ان کے جو چیف سیکرٹریز تھے ان کے ساتھ یہ باقاعدہ مشاورت ہو کے ہم یہاں تک پہنچے.
और तकरीबन मैं कहूँगा 98% अब मुकम्मल तौर पे कंसेंसस हो गया है कि हमने कौन सी इंडस्ट्री खोलनी और कौन सी नहीं खोलनी। मैं ये भी कह दूं अभी भी, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास इख्तियारात हैं, तो आज भी अगर कोई सूबे ये समझते हैं कि अभी वो तैयार नहीं है या वो अभी डिले करना चाहते हैं, तो ये उनके ऊपर इख्तियारात है। ये सेंटर उनके ऊपर किसी किस्म का भी अपना जो सोच है वो लागू नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझाऊँ, अब तक तकरीबन सारे सूबे एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि हम किस फेजेस में खोलना है, और ये इसकी तफसील अभी हमाद अज़हर आपको देंगे कि कौन कौन से सूबे कितना, कौन कौन सी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में क्या क्या खोलना है। और कंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से मिलता है। इसलिए हमने फैसला किया कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को खोलना। और मुझे ये भी मैं आपको कह दूं कि जो दुनिया के अंदर फोर्ब्स, मूडीज की जो एक पूरी एक उन्होंने बाकायदा तफसील में रिसर्च करके जो वो नतीजे पे आए हैं कि जो लो कॉस्ट इंडस्ट्री यानी लो रिस्क, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर रिस्क कम है, उसमें कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिस्क भी कम है, लोगों को भी ज़्यादा रोज़गार देते हैं। तो एक तो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आज से खोल रहे हैं, फेजेस के अंदर वो हम आज आपको पूरी उसकी तफसील दे देंगे। और आज इंशाल्लाह कल तक हम एक ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। उस ऑर्डिनेंस के बाद एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस तरह का इंसेंटिव पैकेज नहीं दिया गया जो इंशाल्लाह हम ये कल तक जो हमारी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑर्डिनेंस आएगी उसमें हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पूरा एक स्टिमुलस पैकेज देंगे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर शुरू करे कंस्ट्रक्शन, ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिले। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमाद अज़हर आप उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो इशू था वो कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में फंस गए हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, यानी जो आ रहे थे कहीं फंस गए हैं ट्रांजिट के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं। अब मैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आज कि हम इसके ऊपर बड़ी तफसील से इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते रहे हैं आपस में कि हम इनका क्या करें। अब मसला क्या है कि पाकिस्तान से जब हमारे आए ज़ायरीन और उसके अलावा बाहर से भी कई पाकिस्तानी आए, तो जो शुरू में कोरोना जो फैली या जो पाकिस्तान में उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ वो बाहर से आई। तो इसलिए सूबों के अंदर एक बड़ा खौफ है कि अगर हमने पूरी तरह तैयारी के बगैर अगर हमें बाहर से पाकिस्तानियों को आने दिया, तो ये जो अभी हमारा अल्लाह के करम से बची हुई है, हम मुल्क बचा हुआ है, जिस तरह यानी अगर आप मुआवजा करें बाहर के मुल्कों से तो अल्लाह ने पाकिस्तान को काफ़ी तौर पे बचाया हुआ है। तो खौफ ये है कि अगर बाहर से हमने लोग लाए और हमारे पास यहाँ टेस्टिंग ना हुई, हमारे पास सही माने में क्वारंटीन फैसिलिटीज़ ना हुई, तो फिर यहाँ ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगा। तो उसके लिए सूबों को काफ़ी इसके ऊपर खदशात थे। लेकिन क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, वो बुरे हालात में हैं और मुझे पूरा एहसास है इस चीज़ का, तो आज हमने फैसले किए और वो मोहित यूसुफ इसके ऊपर आपको मज़ीद डिटेल्स दे देंगे कि किस तरह हम पाकिस्तानियों को वापस लेके आ रहे हैं। उसके अलावा एक और मसला है और वो है कि अब रमज़ान आ रही है और सारे मुसलमानों को रमज़ान के अंदर एक ख़ास वक्त होता है इबादत का, और वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारी ज़हन बना हुआ होता है, तरावियाँ भी पढ़नी है, मस्जिद में भी जाना है। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं उलमा को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िक़्ह के उलमा को मैं बुलाऊँगा, उनके साथ हम मुशावरत करेंगे कि हमने कैसे करना है कि हमारी इबादत भी हो और साथ साथ ये जो कोरोना का ये जो एक दुनिया पे अज़ाब आया हुआ है, इससे भी हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। तो इसके ऊपर हम बाकायदा अगले दिनों में मुशावरत करेंगे और इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले आप सबको बताएंगे कि कैसे हम ये दो बैलेंस कर सकते हैं।
ہر جگہ ہمیں اپنی حکمت استعمال کرنی ہے. اللہ نے عقل دی ہے, حکمت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ان کی حدیثیں ہیں کہ کیسے ان ایسے موقعوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن ہم علماء کو بٹھا کے تو اس کے اوپر ایک نیشنل رسپانس نکالیں گے تاکہ ساری جگہ جب رمضان آئے تو ہم یہ بیلنس کر سکیں, اپنی حکمت استعمال کر سکیں, اپنی عبادت بھی کر سکیں اور پھر یہ اپنے لوگوں کو کورونا سے بھی بچائیں. آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, میں چاہوں گا کہ میری اپنی ساری ٹیم اب بات کرے. آخر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کو بہت بڑا خطرہ ہے وہ دو چیزوں سے. ایک ہے اسمگلنگ سے, ایک تو ہماری گندم کی اسمگلنگ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ باہر گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اور کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو گندم جمع کر رہے ہیں, تو ایک خطرہ یہ ہے کہ گندم یہاں سے اسمگل ہوگی. اور دوسرا ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈالرز بھی یہاں سے اسمگل ہو کے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل انشاءاللہ یا پرسوں ایک بڑا سخت آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جو ان دونوں کے خلاف یہ جو اسمگلنگ اس کے اوپر بڑا سخت یہ آرڈیننس آئے گی, سزائیں ہوں گی جو پہلے کبھی اتنی سزائیں ہوں گی جو اب ملیں گی لوگوں کو. اور دوسرا ہورڈنگ, ذخیرہ اندوزی, یہ دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور پھر پتہ چلے کہ ذخیرہ اندوزی سے چیزوں کی جو بنیادی کھانے کی چیزیں ہیں, ضروریات کی چیزیں ہیں, ان کی اگر قیمت بھی اوپر چلی جائے تو ان لوگوں کا پیسہ تو ادھر ہی یعنی بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہ جو ہمیشہ رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے تھوڑے سے لوگ بڑا پیسہ بناتے ہیں, تو ایک ہورڈنگ اور اسمگلنگ کے اوپر, ان دو چیزوں کے اوپر آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں, سخت سزائیں دی جائیں گی. اور ہورڈنگ پہ تو ہم نے مینیجرز کو نہیں پکڑنا, جدھر بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہورڈنگ ہوئی ہم نے سیدھے جا کے جو مالک ہے اس کو پکڑیں گے اور سزائیں دیں گے. تو میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ دوں کہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی, آرٹیفیشل مہنگائی وہ جو کرتے ہیں رمضان سے پہلے, آگے کرونا کا مسئلہ ہوا, اوپر سے اگر رمضان کو دیکھ کے پیسے بنانے کی لوگوں نے کوشش کی, تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا بڑا سخت رویہ ہوگا, وہ آپ آرڈیننس میں دیکھ لیں گے. میں اب چاہوں گا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر ظفر آپ ذرا لوگوں کو, عوام کو بتا دیں کہ کرونا کا سچویشن کیا ہے, کیا ہماری ٹرینڈ تھیں, کتنی ہم سمجھ رہے تھے کہ آج اموات ہوں گی کرونا کی وجہ سے, اور اللہ نے کتنا کرم کیا, اور باقی صوبوں کا بھی کہ ہر صوبہ جو کوشش کر رہا ہے, قدم اٹھا رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے. آپ کو کچھ تازہ اعداد و شمار ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. عالمی سطح پہ تو اب 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ کے قریب مریض جو ہیں وہ اس کے شناخت ہو چکے ہیں. جو ٹوٹل عالمی سطح پہ ڈیتھس ہو چکی ہیں وہ تقریباً 1,20,000 کے قریب ہیں, اور 4.5 لاکھ لوگ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں. جو عالمی سطح پہ اوسط لوگ جن کی وفات ہوئی اس کی وجہ سے, اس کا جو میٹرک ہے جسے ہم کیس فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں وہ 6.2 ہے. پاکستان میں الحمدللہ وہ 1.7 ہے اس وقت. پاکستان میں اب تک ہم نے 51,432 ٹیسٹ کیے ہیں, جس میں سے کہ 5,716 کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہوئے ہیں. اس میں میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ کہ ان میں سے اب تک ٹوٹل جو پاکستان میں ڈیتھس ہوئی ہیں یا وفات پائی جن لوگوں نے, ان کا مجموعی جو نمبر ہے وہ 96 ہو گیا. پچھلے 24 گھنٹے میں ان میں 3 کا اضافہ ہوا ہے. اب تک ایک ہی دن میں جو سب سے زیادہ اموات کی نمبر رہا وہ 14 تھی, اس کے بعد 7, 2-3 دن 7 ڈیتھس ہوئیں, آج 3 تھیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آج 3 ڈیتھس ہوئی ہیں تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں یہ اسی طرح رہے گا یا اس سے کم, یہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آج ہی کے روز تقریباً 46 لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان میں کریٹیکل کیئر میں ہیں یا دوسرے لفظوں میں وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں.
یہاں میں جس طرح وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ ایک خوشائن بات جو جس کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کافی ایکسپرٹس کی مدد سے پاکستان میں تخمینے لگانے کی کوشش کی جسے ہم پریڈکٹیو ماڈلنگ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر کتنے کیسز ہوں گے، کتنے پیشنٹس کرٹیکل کیئر میں ہوں گے اور کتنی وفات ہوں گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تخمینہ تھا آج کے حوالے سے یعنی کہ 14 اپریل کو، وہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اس وقت پاکستان میں 18,000 سے تجاوز کر جائیں گے کیسز پورے پاکستان میں، جبکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں آج 5,716 کیسز ہیں، جس 2/3 سے کم۔ تو اب یہ ایک بڑی ظاہر ہے کہ خوشائن بات ہے اور ہمیں اس کے اوپر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ڈھیلے پڑ جائیں یا اس پہ مطمئن ہو جائیں اور اپنی جو احتیاطیں اور ذمہ داری ہیں ان کو بھول جائیں۔ اموات کے حوالے سے جو ہمارا تخمینہ تھا آج کے روز وہ تھا 191 جبکہ ہماری آج کی ڈیتھس کا نمبر جو ہے وہ 96 ہے، یعنی 100 سے زیادہ ڈیتھ جو ہیں وہ اوائڈ کی گئی۔ کیوں یہ اوائڈنس ہوئی، کیوں کیسز کم ہوئے، اس کا یقیناً ایک جواب تو اس چیز میں ہے کہ حکومت پاکستان نے وزیر اعظم صاحب کی رہنمائی میں ہم نے وقت پہ فیصلے کیے، بہت جلد شروع کیا۔ پاکستان میں جو پہلا کیس تھا وہ بڑی لیٹ آیا 26 فروری کو، اور اس کے بعد 13 مارچ کو جب ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی اور بڑے بڑے اقدامات کیے، تو ان سب کا ایک مجموعی اثر جو ہے پاکستان میں وہ یقیناً اپنا اثر دکھا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے کیسز بھی کم ہیں اور ڈیتھس بھی کم ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مجموعی طور پہ پاکستان میں ان اقدامات کا یا جو میئرز کیے گئے ان کا ایک اثر ہوا، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم صوبائی سطح پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو پریڈکشنز تھیں یا جو تخمینے تھے اس حساب سے کیا صورتحال ہے، تو اگر اس میں دو سب سے بڑے صوبوں کو آپس میں دیکھوں تو صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ گو کہ سندھ نے زیادہ جلدی سخت اقدامات امپلیمنٹ کیے، پنجاب نے قدرے اس کے بعد کیے۔ پنجاب ظاہر ہے کہ نصف آبادی سے زیادہ کا بڑا صوبہ ہے، انہوں نے اپنے حساب سے جو مناسب سمجھا وہ کیا، لیکن باوجود قبل جلدی اپنے یہ اقدامات کرنے کے ہم جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو تخمینے تھے اس کے مطابق سندھ میں کیسز کی تعداد زیادہ ہے ان تخمینوں کی نسبت کے جو پنجاب میں لگائے گئے تھے۔ کیا اس سے ہم کوئی بڑے نتیجے اخذ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے، کیونکہ ہمارے پاس نمبرز ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک بات جو کہی جا سکتی ہے زیادہ یقین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ مجموعی طور پہ پاکستان میں جو یہ اقدامات کیے گئے ان کا بڑا اثر ہوا۔ آخر میں جی یہ کہنا چاہتا ہوں جو وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے تھے اور ہمارے صاحب آپ کو اس کی زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ جن انڈسٹریز کو ہم آج کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور ان اسینشیل انڈسٹریز کے علاوہ اس میں جو کچھ اور بھی شامل ہوئی ہیں، تمام دکانوں کے اوپر پرچون کے حوالے سے جو فروخت ہوگی یا جو کارخانوں میں جو مینوفیکچرنگ ہوگی، کارخانوں کے لیے بھی، دکانوں کے لیے بھی، اور جو ابھی انہوں نے فرمایا وزیر اعظم صاحب نے کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر بھی کھولا جا رہا ہے، تو ان تینوں سیکٹرز کے لیے ہم نے تفصیلی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے اوپر مشتمل اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائے ہیں جو ہم نے صوبوں کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں، اور یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی ریکمنڈیشنز اس میں شامل ہیں۔ تو عرض یہ ہے آخر میں کہ جہاں ہم ایک طرف ان سیکٹرز کو کھول رہے ہیں، اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ اگر ہم ساتھ ساتھ ان ایس او پیز کو انتہائی ایمانداری کے ساتھ مکمل طور پہ، اور جس طرح وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک عنصر ہے کہ جو امپلائرز ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ ڈاکٹر ظفر۔ اسد میں چاہوں گا کہ آپ اب بتائیں لوگوں کو کہ یہ کس طرح کس کوآرڈینیشن میں اور جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں یہ جو سارے صوبوں کو ایک بورڈ لے کے اور کنسنسس بلڈنگ، تو پلیز آپ پبلک کو بتائیں۔ کہ قوم کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس مشکل حالات کے اندر کس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے، اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ
میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوآرڈینیشن کیسے کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں ایمرجنسی سچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایمرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے، اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جا رہی ہے وفاق، تمام صوبے، آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان سب کے درمیان۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے، وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، تمام صوبائی وزراء اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں۔ میری گنتی کے مطابق آج این سی سی کا 9واں اجلاس تھا، یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ 9 دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطاً 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں، جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، یہ 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، تاکہ یہ تو پالیسی ساز فیصلے کریں گے، اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا، اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب، کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے، کچھ اس کا معید یوسف کریں گے، یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوآرڈینیشن کر کے، ریسرچ کر کے، آپس میں مشاورت کر کے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج جو این سی سی نے آج جو فیصلے کیے، اس فیصلے کا میں صرف اگر آپ کو مثال بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا قریبی رابطہ ہے۔ پہلے ہم نے 1 ہفتہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے مشاورت کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے مشاورت ہوئی، اپنے اپنے تمام جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اس کی مشاورت کی، اس کے بعد چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشترکہ سیشن کیے گئے، پھر یہ ایک اصولی طور کے اوپر ان کے اوپر بات کی گئی کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر۔ اس کے اندر درخواست آئی ایک وزیر اعلیٰ کی کہ مزید کچھ ایس او پی کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیا جائے مشترکہ طور پہ، اور وزیر اعظم نے فوری طور پر کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس فیصلے کو، حتمی فیصلے کو کل تک لے جاتے ہیں۔ اسی دن شام کو تمام جو بھی ہم نے ہمارے پاس جتنا تجزیہ رکھا ہوا تھا، جو ہماری سفارشات تھیں، اس کے تفصیلات سارے جو ہیں وہ دوبارہ بھجوا دی گئیں۔ وہ پہلے ورکنگ لیول کے اوپر تو تمام شیئر ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ دوبارہ بھجوا دی گئیں، اور اس میں کم سے کم سندھ کا جو ہے وہ جواب ہمیں اسی کے اوپر ان کے جو تبصرہ تھا وہ کل رات کو ہی ہمیں مل گیا تھا۔ آج صبح کمانڈ سینٹر کے اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے ساتھ صرف چیف سیکرٹریز نہیں تھے، کئی وزراء اعلیٰ بھی تھے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم بھی اس کے اندر شریک تھے۔ وہاں پہ یہ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا، اور ہم آج اس کو تفصیل آپ کو بتا دیں گے۔ تقریباً 98% چیزوں کے اوپر وہ 100% ایک ہی رائے تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن کی ہیں، اس پہ ہم نے کہا کہ ہم یہ
صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار دیتے ہیں، اور ہے بھی آئینی اختیار بھی انہی کا ہے کہ وہ اپنی زمینی حالات دیکھتے ہوئے وہ اپنے اپنے فیصلے کریں. تو یہ ایک بہت ہی باہمی مشورے کے ساتھ کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے آج صبح جو کمانڈ سینٹر میں میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ وزرائے اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ کی جائے گی اگلے دو دن کے اندر کہ ہم جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی جس کا ہم آپ سے ذکر کرتے رہے کہ وہ حکمت عملی جس سے ہم ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے، ایک پوائنٹڈ طریقے سے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے اندر انشاءاللہ تعالی زیادہ کامیابی حاصل کریں گے. جو ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اینڈ کوارنٹین کا نظام ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی بریفنگ براہ راست وزراء اعلیٰ کو بھی ہوگی. چیف سیکرٹری تو ہیں ہی، تو وہ سیاسی رہنما جو شاید پاکستان کے حالات پر اتنی گہری نظر نہیں رکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، میں ان کی تسلی کے لیے اور قوم کی تسلی کے لیے چاہتا تھا کہ آپ کو سب یہ پتا ہو کہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. شکریہ اسد. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریز کھول رہے ہیں جو سارے صوبوں نے جس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیا ہوا ہے، تو پلیز آپ ذرا پبلک کو بتائیں. میڈیا سے، بینکاری سے، اور جو ہمارے ریلیف کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں آرگنائزیشن، ان کے اوپر آلریڈی پہلے سے اتفاق موجود تھا صوبوں میں اور وفاق، تمام صوبوں میں اور اکائیوں میں اور وفاق میں. اور ان کے ساتھ منسلک جتنی صنعت ہے، جتنے کاروبار ہیں، جتنی دکانیں ہیں اور ان کی سپلائی چین ہے، وہ پاکستان میں آج الحمدللہ کھلی ہیں، اور یہ ان چیزوں کی ترسیل جو ہے وہ اسموتھلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر وہ لو رسک، یعنی کہ جہاں پہ خطرہ کم ہے وبا کے پھیلنے کا بنسبت دوسری صنعتوں کے، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اور جو مندرجہ ذیل انڈسٹری ہے وہ اس کے اوپر تمام اکائیوں میں اور تمام صوبوں میں اور وفاق میں مکمل ہمارا کی ہے. اور وہ یہ ہیں: کیمیکلز مینوفیکچرنگ پلانٹس، ای کامرس ایکسپورٹ کے لیے، ای کامرس لوکل اور لوکل ڈیلیوریز کے لیے چند آئٹمس کی جو ضروری اشیاء ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور پروگرامنگ جو فرمز جس کے اندر منسلک ہیں، پیپر اور پیکیجنگ یونٹس جو ہیں، انڈسٹریز جن کی لیبر جو ہے وہ ان کی پریمسز کے اوپر موجود ہے، ظاہر ہے یہ سارا کچھ ایس او پیز کے ساتھ ہے، سیمنٹ پلانٹس، فرٹیلائزر پلانٹس کیونکہ یہ ہماری زراعت کے لیے بہت ضروری ہیں، مائنز اور منرلز، ہمارے دھوبی، ڈرائی کلینر اور لانڈری سروسز، ہمارے ملک میں پودوں کی اور درختوں کی جو نرسریاں موجود ہیں مختلف شہروں میں اور دیہاتوں میں، جو ہمارے زراعت کے لیے مشینری بنانے والے یونٹس ہیں اور ان کے آلات بنانے والے یونٹس ہیں، ان کو بھی کھولا جائے گا. گلاس مینوفیکچرنگ یعنی جو شیشہ بنانے والی صنعتیں ہیں جو مینوفیکچر کرتی ہیں، ویٹرنری سروسز یعنی جانوروں کے لیے جو طبی امداد اور ان کے ہسپتال ہیں ان کو کھولا جائے گا. تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز، لیکن بشرط اس کی یہ ہوئے گی، شرطیہ یہ کہ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے وہ ان کے ایکسپورٹ آرڈرز کو پہلے کنفرم کرے گی. اسی طرح کتابوں کی دکانیں اور اسٹیشنری کی دکانیں، چاہے وہ صوبوں کے پاس ظاہر ہے کہ اس کا مختلف رائے تھی کہ اسٹینڈ الون دکانیں کھولی جائیں یا ہوم ڈیلیوری کے لیے کھولی جائیں، یہ سب صنعتیں کھلیں گی ان حفاظتی تدابیر کے ساتھ، ان ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے ساتھ جو گزشتہ ہفتوں کے اندر آلریڈی صوبوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں. 2 ایسی جگہ آئی ہیں جہاں پہ ہمیں صوبوں کے درمیان اتفاق جو ہے اور وفاق کے درمیان اور صوبوں کے درمیان مختلف آراء نظر آئی ہیں. سب سے پہلے تو جو الیکٹریشنز ہیں، پلمبرز ہیں، ترخان ہیں، درزی ہیں اور ریڑھی لگانے والے اور ٹھیلا لگانے والے ہیں، اس کے اندر ہماری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو کھولا جائے، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش بحال کر سکیں اور ان کا روزگار بحال ہو سکے. اس پہ مختلف آراء تھیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر اس کے اندر انہوں نے رضامندی کا اظہار ہمیں نظر آیا، اور دوسری طرف جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوسرے طریقے سے لے کے چلنا ہے اور یہ اس کے اوپر ہمارا یہ ان کا استحقاق ہے. جہاں تک کنسٹرکشن سیکٹر کی بات ہے تو کنسٹرکشن سیکٹر کو ہم نے پرپوز کیا ہے کہ اس کو فیزز کے اندر کھولا جائے. سب سے پہلے کہ جو آپ کی بنیادی چیزیں ہیں کنسٹرکشن کی، یعنی اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو، ان کی جو ایکٹیویٹیز، اس سے منسلک جو ایکٹیویٹی ہے
اس کو پورے پاکستان میں کھولا جائے. اور اس چیز کے اوپر البتہ صوبوں میں تمام اکائیوں میں اور ہم میں یہ اتفاق ہے کہ فلانی جو مندرجہ ذیل چیزیں ہیں اور صنعتیں ہیں ان کو کھولا جائے. سیمنٹ پلانٹ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اینٹوں کے بھٹے جو کہ شہر سے باہر ہوتے ہیں اور کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں, بجری کے جو کرشنگ پلانٹس ہوتے ہیں, سٹون کے کرشنگ پلانٹس ہوتے ہیں, ان کو کھولا جائے. بچومن کے پلانٹس کو سڑک کی کنسٹرکشن کے لیے, جو پری فیب مٹیریل مینوفیکچررز ہیں ان کو کھولا جائے. تو یہ وہ صنعت ہے کنسٹرکشن کے ساتھ جس کو ہم پہلے فیز میں کھولنے کی ریکمنڈیشن ہم نے دی ہے. جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں کہ جو کنسٹرکشن سائٹس کھلیں گی, اور ان چیزوں پہ کنسنسس ہے جو میں نے آپ کو صنعتیں بتائی ہیں. جو کنسٹرکشن سائٹس کھلنی ہیں, کہاں پہ کھلنی ہے, کس دورانیے میں کھلنی ہے, اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں تھا صوبوں کے درمیان. پنجاب میں خیبر پختونخوا کی جو رائے تھی کہ اس کو جلدی کھولا جا سکتا ہے, کنسٹرکشن سائٹس کو فوری طور کے اوپر ہم کھول سکتے ہیں, جبکہ جو دوسرے صوبے ہیں ان کی اس کے اوپر اپنی رائے تھی. گلگت بلتستان کا یہ خیال تھا کہ سرکار کی طرف سے جو کنسٹرکشن کے منصوبے ہیں سڑک کے یا دوسرے, ان کو فوری طور پہ کھولا جانا چاہیے, اور اس پہ ہم غور کر رہے ہیں. میں آخر میں دوبارہ یہاں پہ ایک مرتبہ یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ جتنی صنعتیں جو ہم کھولنے جا رہے ہیں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, کیونکہ یہ جو کورونا کی وبا ہے پوری دنیا میں یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے, اور ہم اس کو ساتھ کے ساتھ اس سچویشن کو ریویو کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم مزید اس کا ریویو کریں گے. اور اگر ہمیں کوئی ایڈیشنل سیکٹر جیسے نظر آئے کہ جن کو مزید کھولا جا سکتا ہے, اور تاکہ کم سے کم لوگوں کے اوپر ہماری جو یہ ریسٹرکشنز ہیں جو ہم نے بندشیں لگائی ہیں اس کا بوجھ کم سے کم عام آدمی پہ آئے, تو ہم ان کو بھی کھولنے کی ریکمنڈیشنز دیں گے. شکریہ. جی حماد, شکریہ. اب میں آخر میں آپ کو میں یہ چاہوں گا کہ جو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہمارے پاکستانی جو باہر پھنسے ہوئے ہیں, اور مجھے احساس ہے کئی بہت مشکلوں میں ہیں, تو ان کے لیے جو آج ہم نے فیصلہ طے کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ سینٹر اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر صوبے کہیں گے کہ ہم ابھی دھیان نہیں رکھ سکتے جو پاکستانی باہر سے آ رہے ہیں, تو فیڈریلیشن کچھ نہیں کر سکتی. تو آج بڑی مشکلوں سے ایک جو نتیجہ ہے وہ پلیز بتائیں. یہ بات دہرا دوں جو وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں مکمل احساس ہے کہ ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ مشکل میں ہیں, ان کا اپنا وطن ہے, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. دوسرا, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس صبر سے انہوں نے انتظار کیا ہے پاکستان واپس آنے کا, اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک فیصلے کی بات ہے جی, میں آپ کو یہ یاد دہانی کرا دوں کہ 21 مارچ کو ہم نے اپنی فضائی حدود بند کی تھی انٹرنیشنل ٹریول کے لیے, باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے, اور اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کے یہ تیاری کر لیں کہ جب ہمارے پاکستانی واپس آئیں تو ہم ان کے ٹیسٹ بھی کر سکیں, ان کی جو قرنطینہ کی سہولیات ہیں وہ ان کو میسر کر سکیں, تاکہ محفوظ طریقے سے تمام پاکستانی واپس آ کے اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں. وعدے کے مطابق 4 اپریل کو ہم نے آہستہ آہستہ اپنی فضائی حدود کھولنا شروع کی. اس ہفتے اسلام آباد کا ایئرپورٹ, اس سے پچھلے ہفتے اس پہ ہم نے پورا ایک ہفتہ تقریباً 2000 پیسنجرز کو ہم واپس لے کے آئے. اس میں ہم نے پورا ٹیسٹ کیا, جو اپنا ہم نے نیا ایک لائحہ عمل طے کیا تھا. آج سے اگلا ہفتہ, آج سے لے کے 11 اپریل تک 6 پاکستان کے ایئرپورٹ کھول دیے گئے ہیں, اور ان پہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ واپس آ سکیں گے اسی لائحہ عمل کے تحت جو تمام صوبوں اور وفاق نے مل کے بنایا ہے کہ ان کے کوارنٹینہ کا کیا انتظام ہے, ان کی ٹیسٹنگ کا کیا انتظام ہے. آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب 20 اپریل کے بعد ہم 6 ایئرپورٹ کھلے رکھیں گے اور 3 گنا لوگ ہم لا سکیں گے. ابھی لگ بھگ 2000 لوگ پاکستان میں آج سے لے کے اگلے ہفتے تک 19 تاریخ تک آئیں گے. 20 کے بعد ہم تقریباً 6 سے 7 ہزار پاکستانی ہر ہفتے واپس لا سکیں گے, اور اسی طرح اس میں انشاءاللہ بدستور اضافہ ہوتا جائے گا. ہمیں معلوم ہے اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً لگ بھگ 35,000 پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں فوراً, اور جتنی جلدی ہو سکے گا ہم ان کو واپس لائیں گے. میں آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ منطق کیا ہے, ہم کس طرح یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے تمام پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی واپس آنے کی. تو اس وقت ہمارا فوکس جو پاکستانی مزدور طبقہ ہے, جو گلف میں جن کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں,
ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ایک دن بھی وہاں رہنے کے، وہ ہماری ترجیح ہے۔ اس کے بعد پاکستانی قیدی رہا ہوئے ہیں کچھ ممالک میں، وہ ہماری ترجیح ہے۔ اس کے بعد عمرے کے لیے ہمارے کچھ زائرین جو ہیں وہ پچھلے 2-3 ماہ سے وہاں موجود تھے، ان کو ہم واپس لا رہے ہیں اس ہفتے۔ اور اس کے بعد بہت سے پاکستانی ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کو اب وہاں پہ قانونی مسائل درپیش ہیں، ان کو ہم واپس لا رہے ہیں۔ تو یہ اس ہفتے کا اور اگلے ہفتے کا پلان ہے، اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی ہم انشاءاللہ پاکستانی، جیسے میں نے کہا کہ 3 گنا اس کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ایک میں آپ کو زمینی سرحدوں کے حوالے سے بھی بتا دوں، کیونکہ افغانستان میں ہمارے کچھ شہری موجود ہیں۔ افغانستان کی حکومت کی خصوصی ریکویسٹ پہ ہم نے پچھلے ہفتے ہزاروں افغانیوں کو اجازت دی کہ وہ واپس اپنے ملک جا سکیں ایک مخصوص لائحہ عمل کے تحت۔ اب ہم نے اپنے بارڈر پہ تورخم پہ اور چمن پہ قرنطینہ کا انتظام کیا ہے، ٹیسٹنگ کا انتظام کیا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں اس علاقے میں یہ بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، اور اسی ہفتے میں اگلے چند روز میں ہم جو پاکستانی افغانستان میں ہیں ان کو بھی واپس لانے کے قابل ہو جائیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ 5 سے 6 ہزار پاکستانی رمضان سے پہلے اپنے ملک واپس آ جائیں۔ اور آخر میں ایران کا جو بارڈر ہے، ادھر 5 ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ روایتی طور پہ کھانے پینے کا انتظام اور جو اسینشل آئٹمز ہیں وہ ایران سے آتے تھے۔ تو ہماری جو سرحدیں ہیں وہ تو بدستور بند ہیں، لیکن ان 5 ڈسٹرکٹس کے لیے مخصوص طور پہ ایک لائحہ عمل طے کیا گیا ہے، اور ایران سے وہاں پہ جو اسینشل آئٹمز ہیں، صرف اسینشل آئٹمز کنٹرول طریقے سے وہاں پہ آ سکیں گے اس ہفتے کے بعد۔ تو اس طرح ہم یہ سارا پروسیس چلا رہے ہیں، آپ کو تفصیلات بھی دیتے رہیں گے، لیکن جتنی جلد ہو سکا انشاءاللہ تمام پاکستانی پاکستان واپس آ سکیں گے محفوظ طریقے سے۔ شکریہ معید۔ اچھا، میں آپ آخر میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا ایک اس وقت بہت بڑا کمزور غریب طبقہ مشکل میں ہے۔ یہ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ سارا دن دہاڑی کر کے پیسہ جا کے اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے تھے، جب وہ بے روزگار ہوتے ہیں تو ایک سٹیٹ کے لیے بڑا مشکل ہے سب تک پہنچانا۔ وہ کیوں مشکل ہے؟ اگر آپ یورپ لیں یا امریکہ لیں تو ان کی تقریباً 90%، 95% جو ان کی مزدور طبقہ ہے وہ رجسٹرڈ ہے، ان کی پوری تفصیلات سوشل سیکیورٹی میں وہ رجسٹرڈ ہے۔ تو اگر ان کو یہ حالات آتے ہیں تو اسٹیٹ سیدھی طرح ان کی مدد کرتی ہے۔ اگر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ نے امریکہ میں دیکھا، تو ان کو پیسے ملتے ہیں جب تک وہ بے روزگار رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ساری ان کی ڈیٹیلز ہیں، ان کی سارا سب کے نام سب پتہ ہے اسٹیٹ کو۔ پاکستان کے اندر 75% جو ہمارا لیبر کام کرتا ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور جب وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اس کا مطلب ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب یہ سارے لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، اور پھر سے میں نے کہا جن کے بچے صرف اس کی انتظار ہوتی ہے کہ باپ جا کے کوئی مزدوری کرے اور وہ گھر پیسہ لے کے آئے، یہ سارے گھر مشکل میں ہیں اس وقت۔ اور اس لیے ہم نے یہ ایمرجنسی بیسس پہ یہ اتنا بڑا احساس کا پروگرام، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے، یہ کبھی اتنی جلدی اتنا بڑا پروگرام جس کے اندر کسی قسم کی ہیومن مداخلت نہیں ہے، یعنی انسان کسی قسم کی اپنے سفارش ہی نہیں ڈال رہے، سب ایک ڈیٹا بیس کے اوپر بیسڈ جا رہا ہے۔ اور جو اب SMS کے ذریعے بھی جو نام آ رہے ہیں، اور پھر جو ہماری ٹائیگر فورس ابھی بن رہی ہے، اب تک ماشاءاللہ 10 لاکھ تک نمبر پہنچ گئے ہیں، ان کا بھی کام ہوگا کہ آئیڈینٹیفائی کریں، پتہ چلوائیں ہر ڈسٹرکٹ میں کہ کون سے مستحق لوگ ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں۔ ان تک ہم پہنچیں گے اور ان کو پوری کوشش کریں گے کہ اپنا یہ جو احساس کا پروگرام ہے اس کے ذریعے مزید یہ جو 12,000 روپے ہم فنڈ کر رہے ہیں ان تک پہنچائیں۔ لیکن جو بھی ہم کوشش کر لیں، جب تک ہم اپنی وہ انڈسٹری نہیں شروع کریں گے یا کنسٹرکشن جس میں، اور دیہات میں تو خیر اس وقت ہم پوری چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری جب تک کام نہیں شروع کرے گی، یہ اتنا زیادہ جو لیبر فورس ہے اس کی ہم مدد نہیں کر سکتے، ادھر تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے
जब हम ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कई लोगों को खदशात है। मैं ये आपको सबको कहना चाहता हूं कि इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, कोई चीज भी रिस्क के बगैर नहीं है। जो भी चीज हम करेंगे उसमें कोई ना कोई रिस्क है। एक तरफ है कोरोना, दूसरी तरफ है भूख। एक तरफ है हम कोरोना में उनको लॉकडाउन कर दें, और अगर हमने उनकी मदद ना की, उधर तक खाना ना पहुंचाया, वो जो गरीब घरानों में, गरीब बस्तियों में लोग रह रहे हैं, अगर हम उन तक ना पहुंचे तो वैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों को भूख होगी तो वो लॉकडाउन की परवाह नहीं करेंगे। इसलिए ये पाकिस्तान में एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं हम, और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हम फेजेस में खोल रहे हैं। मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं दिया गया। इसमें हमने, लोग कहते हैं जी आपने हर किस्म के पैसे को अंदर खींच लिया है, कहते हैं जी वो ब्लैक के पैसे को भी आप खींच रहे हैं। देखें, समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान आज किधर खड़ा है। पहले हमारे हालात बुरे थे, आप हमारा मुआवजा करें मगरब के साथ, वो मुल्क जिन्होंने 2,000 अमेरिका ने 2,000 अरब डॉलर का उन्होंने अपने लोगों को पैकेज दिया है, और 1,000 अरब जर्मनी ने, 1,000 अरब डॉलर जापान ने दिया है, तो हमने तो 8 अरब डॉलर दिया है। तो जब तक हम सारा पाकिस्तानियों का पैसा अंदर नहीं खींचेंगे, अपनी इकोनॉमी के अंदर नहीं लेके आएंगे, हम कैसे इतने ज्यादा लोगों को की मदद करेंगे और लोगों तक पैसा पहुंचाएंगे ताकि बेचारे लोग भूख से मरे। तो हमारा वो सिचुएशन नहीं है जो मगरब का है, जो यूरोप का है, जो अमेरिका का है, जो जापान का है या जो चाइना का है। हमारा वो हालात हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हैं, वहां भी मुश्किल पड़ी हुई है। तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पूरा मौका दे रहे हैं कि हर किस्म का पैसा अंदर आए ताकि हम लोगों को रोजगार दे सकें। और इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे, रमजान से पहले फिर मीटिंग करेंगे, इसके असरात देखेंगे। और अगर आप सब ने एहतियात की, और जो भी इंडस्ट्री खुल रही है, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, अगर आपने एहतियात की, और अल्लाह करे कि इसी तरह हम कंटेन करते रहे कोरोना को जो अब तक हो रहा है, अल्लाह करे, और आप पूरी इसमें हमारे साथ मदद करें, आप इसमें पूरी तरह एहतियात करें, तो अगर हम ये कर लें तो हम फिर मजीद और भी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये कोरोना बढ़ती है तो फिर हमें फिर एहतियात करनी पड़ेगी, फिर हमें कई सेक्टर्स बंद करने पड़ेंगे। जिन एरियाज के अंदर मसला आ रहा है वो फिर हमें बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए जिधर आज खड़े हैं, एक तो हम अल्लाह से सब दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल, लेकिन साथ साथ आपके ऊपर भी है कि आप कितनी एहतियात करते हैं। आप अपनी देखते हैं, देखभाल करते हैं कि जिधर भी ग्रुपिंग है आप ना करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग, अपने लोगों के अंदर फासला रखें। अगर ये करें, अगर आप अपना ध्यान रख लें तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बाकी इंडस्ट्री खोल लेंगे, और इंशाअल्लाह हम वो हालात हमारे नहीं होंगे जो आज कई हमारे से बहुत अमीर मुल्कों के जिस तरह के हालात हैं आज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।